مسیح خداوند میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام جوشوا سائمن ہے اور میں PJEFC اردو سروس میں خدا کی خدمت سر انجام دیتا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ایک بار پھر ہم ان آن لائن عبادات کے ذریعے سے آپ سبوں سے ملاقات کر سکتے ہیں اور خداوند کی عبادت مل کر اس آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ آئے ہم سب اپنے دلوں کو اور ذہنوں کو خداوند کی عبادت کے لیے تیار کریں اور میرے ساتھ عبادت کے شروع میں آپ زبور 150 کی تلاوت ہم لوگ سنیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، خداوند کی حمد کرو، تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے فلک پر اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حمد کرو، اس کی بڑی عظمت کے مطابق اس کی حمد کرو، نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، بربت اور ستار پر گونجتی بربت اور ستار پر اس کی حمد کرو، دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، تاردار سازوں اور بانسری کے ساتھ اس کی حمد کرو، بلند آواز جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جھنجھناتی جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو۔ ہر متنفس خداوند کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو۔ عزیزو، آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے دعا کریں۔ در و بر کے خالق اور مالک، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری ساری نعمتوں برکتوں کے لیے اور خداوند اس خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے ہمیں عطا کیا کہ خداوند ہم تیرے پاک سبت کے دن خداوند تیری حضور اس آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے سے اکٹھا ہو سکیں اور خداوند تیری حمد اور تیری ستائش کے گیت گا سکیں اور خداوند تیرے پاک اور زندہ کلام کو سن سکیں اور خداوند اپنی زندگیوں میں اس کو جگہ دے سکیں۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ پیارے باپ، دعا کرتے ہیں کہ اس عبادت میں شروع سے لے کے آخر تک تو ہمارے ساتھ ہو، ہمارا اکٹھا ہونا اور خداوند تیری حمد کرنا، تیرے حضوری میں تیرے پاک اور زندہ کلام کو سننا تجھے پسند آئے۔ بخش دے خداوند آج کے پیغمبر کو، خداوند تیرے زخمی ہاتھوں میں سونپتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند کہ تیرا پاک روح خداوند تیرے بندہ کے ذریعہ سے بولے اور خداوند بہتوں کی زندگیوں میں خداوند تیرے کلام کی شمع روشن ہو سکے۔ خداوند ہمارے ساتھ ہو اس عبادت میں، خداوند تیری مدد اور رہنمائی ہمارے ساتھ ہوتی رہے۔ یہ سب کچھ ہم تیرے پیارے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ عزیزو، وقت ہے کہ ہم خداوند کی حمد اور تعریف پورے جوش کے ساتھ کریں، تو میں آپ سب دیکھنے والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ کوائر کے ساتھ مل کر پورے جوش کے ساتھ خداوند کی حمد اور ستائش میں حصہ لیں۔
मुझे छू उदारू मुझे छू मुझे छू उदारू मुझे छू मेरी सांसों मेरी रूहों मेरे
अजीज़ों, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं की गई सताइश के लिए। अब वक्त है कि हम सब मिलकर अपने मसीही ईमान का इकरार करें। तो मेरे साथ आप मिलकर ये रसूलों का अकीदा तिलावत करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक खुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आइए हम दुआ करें और अपनी सिफारशी मुनाजात खुदावंद की हजूरी में रखें। मसीह यीशु में हमारे प्यारे और जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे उस बड़े प्यार और मोहब्बत के लिए जो तू हम सबों से रखता है, हमारी फ़िक्र करता है और हमें खुदाबंद हमारी ख़राबियों को ठीक करने के लिए तू हमें वक्त दे देता है और हमें मौका फ़राहम करता है कि हम तेरी रफ़ाकत में रहकर और तेरी शफ़क़त के साए के नीचे होते हुए हमें संभलने का मौका मिल सके। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी इस बड़ी बख्शिश के लिए जो तू अपने सब ईमानदारों की ज़िंदगियों पर करता है और ज़िंदगियों में तब्दीली लाने के लिए ये तेरा बहुत बड़ा काम है। खुदाबंद, इसके लिए हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं, क्योंकि हम ना ज़िंदा रहते अगर तेरा करम हम पर ना होता। तू हम सबों को सलामत रखता है और हमारी ज़िंदगियों में ऐसी चीज़ें लाता है जिसके ज़रिए से हमारी इस्लाह होती है, हम बेहतरी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हमारे खुदाबंद, सबसे बढ़कर उन सारे इंतज़ामात के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो खुदाबंद तूने अपनी इबादत के हवाले से हमारे लिए मुहैया किए हैं। और इन दिनों में, वक्तों में जब हम इकट्ठे नहीं हो सकते तो तूने खुदाबंद ये ज़राए दिए ताकि हम सबों तक पहुंच सकें। और ऐ खुदाबंद, जो लोग किसी वजह से नहीं आ सकते, अब ये सिलसिला उन सब के लिए भी है खुदाबंद, ताकि अगर कोई चर्च ना आ सके तो वो भी तेरे ज़िंदा कलाम को सुन सकें। हम दिल से इन सारी चीज़ों के लिए शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि ये हमारी ही भलाई के लिए तेरा काम है। तेरे ज़िंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो खुदाबंद तू हमें इसलिए अता करता है, जो इस दुनिया में चलते फिरते वक्त और सब कामों को अंजाम देते हुए, सब ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी हो। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदाबंद ज़िंदगी, सेहत और सलामती के लिए, और खुदाबंद हर तरह की आज़ादी के लिए कि हम तेरा नाम ले सकते हैं और तेरी इबादत कर सकते हैं। और खुदाबंद उन सब मौक़ों के लिए कि हम तेरा कलाम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, हम इस सब के लिए दिल से तेरा शुक्र करते हैं। और इस वक्त आए खुदाबंद PJEFC चर्च की सारी इंतज़ामिया के लिए तेरा शुक्र हो, जो बड़ी मेहनत और जांफशानी से इस सारे सिलसिले के लिए काम करते हैं, खर्च करते हैं। और ऐ खुदाबंद, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे सब लोगों के लिए जो खुदाबंद तेरे कामों को अंजाम देने के लिए बहुत सा वक्त देते हैं।
اور وہ سب لوگ بھی جو خداوند ان ساری چیزوں کو جنہیں مہیا کیا گیا ہے چرچ کی طرف سے، ان کو کارآمد اور مفید بنانے کے لیے بہت سی محنت کرتے ہیں، ایڈیٹنگ کرنا اور ریکارڈنگ کرنا، اور پھر اس سب کو اچھے طریقے سے آن لائن سب کے سامنے لانا، یہ خداوند ایک مشکل کام ہے اور محنت طلب کام ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں ان سب کے لیے، اور بھی جو مختلف طرح سے اپنی خدمات اس سلسلے میں پیش کرتے ہیں، ہم ان سب زندگیوں کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں۔ اور خداوند بائبل اسٹڈی پروگرام جو TE کا پروگرام ہے اس کے لیے بھی، اور خداوند دیگر سلسلے جو تیرے لوگوں کی کیئر کے لیے چرچ کی طرف سے ہوتے ہیں، مختلف منسٹریز جو چرچ کے ذریعے سے چل رہی ہیں، ہم ان سب کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ سارے لیڈرز کو، جو منسٹری لیڈرز ہیں، پاسٹرز ہیں چرچ میں اور ایلڈرز ہیں، خداوند سبوں کو بڑی حکمت اور دانائی سے معمور کر۔ اور خداوند ہم پاسٹر جوشوا کے لیے بھی تیرا فضل چاہتے ہیں، اور اس وقت جب کہ تیرے سب لوگ جو چرچ کے لیڈرز ہیں وہ ایک اہم میٹنگ میں ہیں، جا رہے ہیں، تو خداوند تیرا خاص کرم، تیرا خاص رحم اور تیرا خاص فضل ان سب پر ہو، تاکہ میٹنگ مفید ہو، کارآمد ہو، وہ اچھے فیصلے کر سکیں، اچھی پلاننگ کر سکیں فیوچر کے لیے۔ اور خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ خیریت سے، سلامتی سے سبوں کو ان کی منزل تک پہنچا جہاں جا کر انہوں نے میٹنگ کرنی ہے، اور پھر وہ واپس سلامتی سے آ سکیں، وہاں میٹنگ کا سارا وقت بھی نہایت مفید اور کارآمد ہو جائے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ چرچز پھر سے اوپن ہوئے ہیں، اور اردو منسٹری اور منسٹریز کے لیے بھی، مختلف منسٹریز کے لیے اب ممکن ہو گیا ہے کہ چرچز میں آ سکیں لوگ اور مل کر عبادت کر سکیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس بڑی بخشش کے لیے، اور تیرا فضل چاہتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو اب خداوند اس سارے کام کو مؤثر بنانے کے لیے محنت کریں گے، اپنی خدمات پیش کریں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اردو منسٹری کے اندر میوزک والوں کی ضرورت ہے، اور خداوند ہم منت کرتے ہیں کہ ایسے لوگ مہیا کر دے جو آ کر میوزک بجا سکیں، اور حمد اور ستائش کا پروگرام نہایت خوبصورت بن سکے۔ ہم دیگر ضرورتوں کے لیے بھی منت کرتے ہیں، مختلف جگہوں پر جو لوگ ہیں ان کی جو بھی ضرورتیں ہیں اور ان کی جو مشکلیں ہیں، ان سبوں میں تیری خاص مدد مانگتے ہیں۔ خداوند وہ لوگ جو ڈاکومنٹس کے حوالے سے کسی مشکل میں ہیں، ان کی خاص مدد تیری طرف سے ہو، اور وہ لوگ جو خداوند جابز کے حوالے سے فکر مند ہیں، اور وہ لوگ جو کسی وجہ سے بیمار ہیں یا کمزور ہیں، خداوند کسی طرح کی ٹینشن یا پریشانی ہے، ہم ان سبوں کو تیرے آگے رکھتے ہیں۔ خداوند اپنا ہاتھ بڑھا کر چھو اور شفا عطا کر ایمان کو بڑھا دے اور بڑی برکت دے، تاکہ تیرے لوگ تجھ میں بنے رہیں، تیری زندہ قدرت کو محسوس کریں، اور خداوند اپنی زندگی میں تجھ زندہ خداوند کا ایسا تجربہ حاصل کریں جس کے باعث وہ ایمان میں مضبوط ہو کر کھڑے ہو سکیں اور تیری باتوں کو ماننے کے قابل ہو جائیں۔ خداوند تو اپنا خاص کرم اور اپنا خاص فضل کر دے۔ عبادت کے باقی حصے میں تیرا خاص فضل چاہتے ہیں، تیری رہنمائی چاہتے ہیں۔ بخش دے کہ عبادت کے آخر تک کے سارے حصے میں تیری مدد ہو، رہنمائی ہو، اور ہم سبوں کے لیے مفید اور کارآمد ہو۔ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔
مسیح یسوع میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ہم آج خداوند کا زندہ کلام سنیں گے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں پرانے عہد نامے میں سے یشوع کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 9 آیات۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے، اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے۔ بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، ہتھیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا۔ اس سے نہ دائیں ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ خداوند کی برکت اس کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آئیے آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے یشوع خدا کے بندہ بزرگ یشوع کی زندگی اور اس کی زندگی کے واقعات کی روشنی میں خدا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے دیکھیں۔ ہم لوگ یشوع کی زندگی کا مطالعہ جب کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سی باتیں بائبل مقدس میں سے آتی ہیں، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہر ایک بات کو تفصیل سے یہاں بتایا جائے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ خدا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے یشوع کی زندگی سے جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اس میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے لا سکوں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے پیارے اور زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے اور ان سچائیوں کے لیے جو کلام مقدس میں سے ہماری رہنمائی کے لیے تیرے پاک روح نے لکھی ہیں۔ اے خداوند، ہم دعا کرتے ہیں
کہ آج جب ہم ان سچائیوں پر غور کرتے ہیں تو تیرا پاک روح میری بھی مدد کرے اور ان سب کی بھی جو سنتے ہیں، تاکہ ہم سب برکت پائیں۔ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ یشوع کی زندگی ہمارے لیے اس اعتبار سے بہت اہم ہے کیونکہ وہ ایک بڑے اور بزرگ رہنما کے جانے کے بعد اس کی جگہ لینے والا تھا، اور ایک مشکل ٹاسک اس کے سامنے رکھا گیا، اور یشوع موسیٰ کی مانند اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکے گا۔ اور یہ نہ صرف موسیٰ کے ساتھ ہوا، یشوع کے ساتھ ہوا، بلکہ ہر ایماندار کے ساتھ جب خدا کے کام کو انجام دینے کی ذمہ داری کے حوالے سے یہ خدمت لائی جاتی ہے سامنے، تو اکثر ہم اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم یہ خدمت نہیں انجام دے سکیں گے۔ لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، خدا ہمیں یہ کام سونپ رہا ہے، لیکن آخرکار ہمیں ہی اس کام کو کرنا ہے۔ لیکن یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے۔ ابراہیم کی زندگی میں بھی ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سا ایسا کام جو کہ اس کی مرضی اور سمجھ میں نہیں تھا، اس نے اس کو پکڑ لیا اور اسے انجام دیا۔ اسی لیے بائبل مقدس میں اسے ایمانداروں کا باپ کہا گیا۔ موسیٰ کی زندگی میں بھی یہ تھا کہ اس نے اس ذمہ داری کو لینا مشکل سمجھا، اور یشوع بھی اسی طرح سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ ہم خدا کے کام کے لیے تیار ہیں، لیکن کام لینا اس کا کام ہے جس نے کام دیا ہے، اور وہ جو کام لینے والا ہے وہ کام کو انجام دینے کی حکمت بھی دیتا ہے، اس کی قدرت بھی عطا کرتا ہے، اور وہ سب صلاحیتیں بھی بخشتا ہے جو اس کے کام کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے۔ یشوع کو بھی بہت دلیری دی گئی، اور یہاں یشوع کی کتاب کے پہلے باب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 3 بار خدا نے بار یشوع سے کہا، سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، 6 آیت میں، اور پھر اس کے بعد 7ویں آیت میں دوبارہ کہا، تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا، اور پھر اس کے بعد 9ویں آیت میں پھر سے یہی بات کہی گئی کہ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ کام خدا کا ہے، اسی نے انجام دینا ہے، ہمیں صرف
اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور خدمت کے لیے اپنے آپ کو دینا کیوں مشکل دکھائی دیتا ہے؟ صرف اس لیے نہیں کہ ہمیں وہ کام کرنا مشکل لگتا ہے یا ہم اس کام کے اہل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، بلکہ اس لیے بھی مشکل لگتا ہے کیونکہ ہمیں بہت سی اپنی خواہشوں کی قربانی کرنی پڑتی ہے، ہمیں اپنی مرضی کو چھوڑنا پڑتا ہے اور آنکھیں بند کر کے یقین کرنا پڑتا ہے اور قدم بڑھانا پڑتا ہے۔ موسیٰ گو کہ نہیں مان رہا تھا کہ یہ اس کے لیے کام آسان نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت مشکل ہے، لیکن خدا نے کہا اور بالآخر اس نے خدا کا حکم مانا اور وہ چل پڑا، اور پھر جب وہ چل پڑا تو اسے کوئی شرمندگی نہیں ہوئی، اسے پوری کامیابی حاصل ہوئی۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے، خریدار کہتا ہے ردی ہے ردی، لیکن جب چل پڑتا ہے تو فخر کرتا ہے۔ عزیزو، ہم لوگوں کو خدا کا مشورہ اور خدا کی مشورت کا کیسی ہی مشکل دکھائی دے یا بے معنی سی دکھائی دے یا اس میں ہمیں نقصان دکھائی دے، ہمیں ہر حال میں خدا کی مشورت کو مان لینا چاہیے۔ اور موسیٰ آج موسیٰ نہ ہوتا، موسیٰ آج اس طور پر نہ جانا جاتا جیسے وہ آج جانا جاتا ہے، اگر وہ خدا کی بات کو مان کر قدم نہ بڑھاتا۔ یہ یقیناً ایک مشکل قدم تھا، وہ فرعون کے آگے سے بھاگا تھا، اب اسے پھر واپس فرعون کے سامنے جانا تھا، اور یہ مشکل فیصلہ تھا، اور موسیٰ نے بالآخر مشورہ قبول کر لیا اور وہ کیا، اور بعد میں اسے کوئی شرمندگی نہیں ہوئی، بلکہ ہر قدم پر اسے پوری طرح سے خدا نے سنبھالا۔ یشوع بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اسے بار بار کہا گیا، سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، یہ بات جس طرح سے بار بار اس سے کہی گئی، اس نے بالآخر قدم بڑھایا، اس بھاری ذمہ داری کو پکڑ لیا اور بہت کامیاب ہوا۔ اور پھر اس سے اگلے قدم پر ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ یشوع کی کتاب کے آخر میں چلیں تو 24واں باب، اور وہاں پر یشوع اب ایک اہم اور ذمہ دار لیڈر کی طرح سے قوم سے خطاب کرتا ہے۔ یشوع کی کتاب کا 24واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، بس اب تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے، اور خداوند کی پرستش کرو۔ اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے،
یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو؟ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ تو یہ پیغام تھا یشوع کی طرف سے اپنی قوم کے لیے، اور ایک فیصلہ تھا جو اس نے رکھا قوم کے سامنے کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہیں کیا کرنا ہے، کسے چننا ہے۔ وہ اپنا معبود چن لیں تاکہ وہ جسے چنیں اس کے ساتھ وفاداری سے چلیں اور اس کے ساتھ اپنا رشتہ استوار رکھیں اس کی مرضی کے مطابق۔ اور ساتھ ہی یشوع نے اپنی مرضی کو بھی ظاہر کر دیا، اور اس نے کہا اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ سو عزیزو، یہ ہم یشوع کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا کی مشورت کو قبول کر لیتے ہیں تو بالآخر ہم اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں یشوع کی کتاب کے آخر میں اس 24ویں باب میں یشوع دکھائی دیتا ہے، ایک مضبوط کمٹمنٹ کے ساتھ، ایک مضبوط ارادے کے ساتھ۔ وہ جماعت سے بھی چاہتا ہے کہ وہ فیصلہ کر لیں، اور وہ اپنا فیصلہ بھی سناتا ہے۔ عزیزو، ہم اگر نئے عہد نامے کو دیکھیں تو مسیح خداوند کی زندگی ہمارے سامنے اسی حوالے سے ہے کہ بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرنا۔ اور میں آخر میں مسیح خداوند کی زندگی کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دعائے ربانی میں بھی مسیح خداوند نے ہم سبوں سے یہ کہا کہ ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اس کی مرضی پوری ہو۔ اور ساتھ ساتھ اس نے متی کی انجیل کے 7ویں باب کی 21ویں آیت اگر آپ دیکھیں تو وہاں مسیح خداوند نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے بھی آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر مسیح خداوند نے اس بات پر مزید زور ڈالتے ہوئے یہ کہا کہ وہی میرا بھائی اور میری بہن اور میری ماں ہے جو میرے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ اور پھر مزید یہ کہا کہ باپ کی مرضی کو پورا کرنا میرا کھانا ہے۔ اگر ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل اور اس کا 4 باب اور اس کی 34ویں آیت تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ مسیح خداوند کہہ رہے ہیں کہ میرا کھانا بھی باپ کی مرضی کو پورا کرنے میں ہے۔ اور پھر اپنے آنے کا مقصد بھی مسیح خداوند نے کہا کہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی پوری کروں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 38ویں آیت۔ تو خداوند ہم سبوں کو برکت دے اور یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے خالق کی مرضی کو پورا کرنے سے اپنے تعلقات کو اپنے خالق کے ساتھ مضبوط کریں۔ ہم یشوع کی زندگی سے بھی یہی سیکھتے ہیں، ہم موسیٰ کی زندگی سے بھی، ہم ابراہیم کی زندگی سے بھی یہی بات سیکھتے ہیں کہ اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور جو باتیں اس کے لیے سمجھنا مشکل تھیں اس نے ان کو اس لیے کر دیا کیونکہ وہ آسمانی باپ کی طرف سے کہی گئی ہے۔ عزیزو، ہم سبوں کو بھی خداوند یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو اپنی عقل کی روشنی میں نہ پرکھیں بلکہ اس کو آسمانی باپ کی مرضی جان کر
اس پر پورا توکل کریں اور اسے پورا کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والی زندگی آپ کے لیے نہایت خوبصورت اور بہت سی خوشیوں اور کامیابیوں کے ساتھ ہوگی۔ جیسے یشوع سے کہا گیا، ایسے ہی آج خداوند ہم سب سے کہتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا، ویسے ہی تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا، ویسے ہی تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ دستبردار نہ ہوں گا میں تجھ سے، دستبردار نہ ہوں گا میں تجھ سے، اور تجھے نہ کبھی چھوڑوں گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا، ویسے ہی تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ یشوع اٹھ لوگ ساتھ لے جا، مل کے کنعان ان کو پہنچا۔ یشوع اٹھ لوگ ساتھ لے جا، ملک کنعان ان کو پہنچا۔ جہاں ٹکے گا تیرے پاؤں کا تلوا، جہاں ٹکے گا تیرے پاؤں کا تلوا، وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا، ویسے ہی تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ حوصلہ رکھ مضبوط ہو جا، بے دل نہ ہو اور خوف نہ کھا۔ حوصلہ رکھ مضبوط ہو جا، بے دل نہ ہو اور خوف نہ کھا۔ زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے، زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے، دیکھ کھڑا نہ کبھی رہ سکے گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا، ویسے ہی تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ میرے کلام سے نہ دائیں مڑنا، میرے کلام سے نہ بائیں مڑنا، میرے کلام سے نہ دائیں مڑنا، میرے کلام سے نہ بائیں مڑنا۔ موڑ جائیں گے منہ لوگ یہ سارے، موڑ جائیں گے منہ لوگ یہ سارے، میں کبھی نہ منہ موڑوں گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا، ویسے ہی تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ خداوند کا شکر ہو آج کے اس سارے وقت کے لیے جو ہم سب نے مل کر اکٹھے خداوند کے حضور میں گزرانا، اور خداوند کا زندہ کلام ہم نے سنا یشوع کی زندگی کے حوالے سے، اور ہم سب یقیناً
यशवा की ज़िंदगी से अच्छा सबक और अच्छी रहनुमाई हासिल कर सके होंगे। आइए हम दुआ करें और सारी बरकत अपने साथ ले जाने के लिए खुदावंद की ख़ास बरकत और रहनुमाई मदद मांगे। दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे प्यारे और ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के तेरे ज़िंदा कलाम के लिए भी और आज की प्रस्तश के लिए भी, उन लोगों के लिए जिन्होंने हम्द और सिताइश के काम को अंजाम दिया, और उन सब के लिए भी जिन्होंने मुख्तलिफ़ तरह की खिदमात अंजाम दी आज के इस इबादत के प्रोग्राम को मुफीद और कारामद बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए काम किया। अपने उन सब लोगों को बड़ी बरकत दे खुदाबंद। तेरे लोगों की सारी खिदमत तेरी हजूरी में यादगारी के तौर पर हो। और खुदाबंद दुआ करते हैं कि तेरी मुहाफ़ज़त बनी रहे और तेरे कलाम की हिकमत हर ज़िंदगी और दिल में गहरी जड़ पकड़े और पूरी तासीर के साथ अपना काम करे। और फिर जब हम इकट्ठे हों तो खुदाबंद तेरी हम्द करते हुए खुशी और शादमानी के साथ तेरे घर में आ सकें। जैसे कि अब हैकल भी खुल गई है और सब आ सकेंगे उर्दू सर्विस के लिए, तो खुदावंद हम तेरा शुक्र भी करते हैं और दुआ करते हैं कि सबों को तैयारी अता कर, ताकि तेरी इबादत और प्रस्तश में हिस्सा लेने के लिए खुदाबंद तेरे लोग अच्छी तैयारी के साथ तेरे घर में आ सकें। दुआ को सुन ले, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। और अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फ़ज़ल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत तुम सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सलामती से रुखसत हों। खुदाबंद आप सबों को बरकत दे।